मोहब्बतों में ये इम्कान थोड़ी होता है, मोहब्बतों में ये इम्कान थोड़ी होता है, किसी को भूलना आसान थोड़ी होता है। और मुझे किसी से मोहब्बत है और कितनी है, मुझे किसी से मोहब्बत है और कितनी है, हर एक बात का ऐलान थोड़ी होता है। आदाब अर्ज़ है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा कि मैं अपने शफ़ीक़ उस्ताद प्रोफेसर इब्न कमल साहब के इंतकाल पे एक स्पेशल सीरीज़ को शुरू किया है, जिसमें टॉपिक वाइज मैं यूपीएससी के पिछले 10-12 सालों में पूछे गए सारे सवालात को अलग अलग वीडियोस में कर रहा हूँ। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसमें आज इस वीडियो में मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर किताब नैरंग ख़याल से पिछले 10-12 सालों में यूपीएससी उर्दू ऑप्शन में पूछे गए सवालात का तज्ज़िया होना है। तो आइए दोस्तों, वीडियो का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आ गए सवालात पे। ये वही सारे सवालात हैं जो कि पिछले 10-12 सालों में यूपीएससी उर्दू ऑप्शन में पूछे गए हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद और नैरंग ख़याल के हवाले से। तो नैरंग ख़याल क्या मतलब हुआ? नैरंग कहते हैं जादू को, और ख़याल तो ख़याल ही है। तो नैरंग ख़याल मतलब ख़याल का जादू। बहुत डिटेल में मैं इस बुक पर यहाँ पे बात नहीं करूँगा, और यहाँ पे मैं सवालात को पढ़ूँगा, और जो सवाल लगेगा कि हाँ भाई कोई मुश्किल लफ्ज़ है या किसी और तरीके से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो वो मैं ज़रूर करूँगा। देखिए, पहला सवाल है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के इंशाइयों में तमसीली और हिंदुस्तान के असातीरी रंग नुमायाँ हैं। नैरंग ख़याल के इंशाइयों के मद्देनज़र इमसाल इन उमूर की वजाहत कीजिए। तो अब देखिए कि ये लफ्ज़ आया है असातीरी। तो असातीरी किसको कहते हैं? असातीर का मतलब रिवायत होता है। असातीरी यानी रिवायती। कहने का मतलब ये है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की इंशाइयों में तमसीली और हिंदुस्तान के जो रिवायती रंग है वो नुमाया है। तो इस प्रकार आए कि भाई आप नैरंग ख़याल के हवाले से बात करें। तो ये असातीरी लफ्ज़ है। कई बार वर्ड मीनिंग में भी दिक्कत आती है नए स्टूडेंट्स को, तो वो ठीक से सवाल ही नहीं समझ पाते हैं। तो असातीरी क्लियर हो गया कि भाई असातीरी रंग का क्या मतलब हुआ, यानी कि रिवायती रंग। ठीक है। तो आपने शायद के नहीं पढ़ा हो, और जिन साहब ने पढ़ा है इस बुक को, तो आपको मिला होगा कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इसमें किसानों, खेत खलियान और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मौसमों का जिक्र किया। आपको हिंदुस्तान का जो रियल पिक्चर है वो नज़र आएगा। तो आप कभी पढ़िएगा तो फिर आपको लगेगा कि हाँ भाई ये सवाल बिल्कुल सटीक है। देखिए, 15 मार्च का 2022 में पूछा है। ठीक है। और मद्देनज़र या मिसाल की जमा मिसाल सब जानते ही होंगे। ठीक है। अब इंशाइया है, तो इंशाइया क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। और देखिए कि तमसील क्या है। तमसील है ना, तमसील निगारी तो आप जानते ही हों, नहीं जानते तो मैं मुख्तसर बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन मुझे पढ़ना है फास्ट। तो तमसील लफ्ज़ का अगर आप लफ्ज़ी मतलब देखेंगे, लग़वी मतलब देखेंगे, तो आपको मिलेगा कि तमसील का जो लग़वी मतलब है मिसाल देना है। ठीक है। तो इतना से काम नहीं चलेगा आपका, ज़रा सा डेप्थ में आपको जाके पढ़ना है। यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल है, बच्चों का खेल है नहीं, तो बहुत डेप्थ में जाके आपको पढ़ना है। तो क्या यहाँ से और क्या जानना है? तो सिर्फ अगर इतना जान लेते हैं कि तमसील का लफ्ज़ी मतलब मिसाल देना है, तो इससे काम नहीं चलेगा। ज़रा सा आपको ये भी जानना है कि जब कोई राइटर या अदीब या कि तमसील निगार किसी गैर मरई चीज़ को मरई बनाकर पेश करता है, तो हम उसको कहते हैं तमसील। अब गैर मरई चीज़ उस चीज़ को कहते हैं कि जिसको आप देख ना पाएँ, जिसको आप नहीं देख पाएँ, और तो उसको मरई बनाकर यानी ऐसा बनाकर पेश करता है कि लोग उसको देख सकता है। ठीक है। अभी मैं मिसाल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। और उसको जो है किरदार बनाते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अक्ल गैर मरई चीज़, आप नहीं देख सकते हैं। दिल, नज़र, इश्क, नेकी, लालच, सच, झूठ, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि गैर मरई, इसको आप देख नहीं सकते। लेकिन जो कोई तमसील निगार होता है तो वो ये सारे कैरेक्टर्स के नाम देते हैं, और वो इस तरह से पेश करते हैं कि इसको मरई बना के पेश करेंगे। यानी कि बिल्कुल आप देखेंगे कि इंसानों के जैसे जो इंसानी किरदार होते हैं ना, उस तरह से बातचीत करते हुए आपको नजर आएंगे। जैसे इसी किताब से एक मैं मिसाल दे के आगे बढ़ूँ कि सच और झूठ का रज़्बनामा। तो सच और झूठ
مطلب اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ سچ اور جھوٹ کوئی ویسا تو نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے ہیں، ظاہر ہے غیر مرئی ہے، لیکن کیا ہے کہ اس میں جو ہے محمد حسین آزاد نے مرئی بنا کر پیش کیا ہے، بالکل انسان کے جیسا کریکٹر بنا کر پیش کیا ہے، اور سچ اور جھوٹ آپس میں لڑتے ہیں، بلکہ انسانوں کے جیسے بات چیت کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رزم نامہ آپ سمجھتے ہیں، رزم کہتے ہیں کہ میدان جنگ کو، تو سچ اور جھوٹ کا جو جنگ ہے، تو دونوں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، انسانوں کے جیسے بات چیت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اسی طرح سے اگر کہیں پر کوئی کردار ہے، نظر ہے، یا کہ عشق ہے، یا نیکی ہے، لالچ ہے، تو بالکل وہ انسانوں کے جیسے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تمثیل، ٹھیک ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ سوال لیتے ہیں یہاں سے۔ دیکھیے نمبر 2 ہے کہ نیرنگ خیال کی روشنی میں محمد حسین آزاد کی نثر نگاری کی نمایاں خصوصیات کا جائزہ پیش کیجیے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے بہت ہی ویسا ہے کہ آسان سا ہے، اور یہ ایک بنیادی سا سوال ہو گیا، تو اس میں کوئی یہ ہے نہیں کہ اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل کیا جائے، تو آپ کو معلوم کرنا ہے، پڑھنا ہے، تبھی آپ کو معلوم ہوگا۔ میں 2-3 سوال بتاؤں گا آخر میں، کہ جس کو اگر آپ کر لیں گے نا تو یہاں سے سوال انشاءاللہ آپ کا نہیں چھوٹے گا۔ نمبر 3 دیکھیے کہ نیرنگ خیال کے مضامین کی روشنی میں محمد حسین آزاد کی انشائیہ نگاری کا محاکمہ کیجیے۔ محاکمہ لفظ میں بتا چکا ہوں کہ ایک جج کے جیسا، جیسے کہ حاکم کے جیسا جو ہے، حاکم سے محاکمہ ہے کہ انصاف آپ کریے، کہ بالکل جو انصاف کرتے ہیں بالکل ویسا ہو کر کے غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کر کے آپ کو انصاف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو انصاف کرنے کا مطلب ہے جو بات فیکٹ ہے وہ آپ کو لکھیے، تو انشائیہ نگاری کا محاکمہ کریے۔ تو انشائیہ ہے، تو انشائیہ کس کو کہتے ہیں؟ جانتے ہوں گے انشائیہ نگاری، انشائیہ جو لفظ ہے نا انشا سے بنا ہے۔ انشا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انشا لفظ کا اگر آپ لغت میں مطلب دیکھیں گے تو اس کا لغوی مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کہ بات سے بات پیدا کرنا، ٹھیک ہے، اور عبارت کو سجانا۔ اب عبارت کو سجانے کا مطلب یہ ہوا کہ نثر کو جب ہم سجاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ مقفع، مرصع، مسجع نثر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی تو تشبیہ و استعارات سے اور شاعری سے ہم اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، جیسے کہ اس بک میں محمد حسین آزاد نے جگہ جگہ شاعری کا تڑکا لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا، تو وہ ہے انشائیہ نگاری، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ بڑھتے ہیں آگے، دیکھیے 20 مارکس کا پوچھا ہے 2020 میں۔ نمبر 4 دیکھیے، مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب نیرنگ خیال میں شامل مضامین تمثیلی نوعیت کے ہیں، بالکل ہیں۔ اس خیال پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا محمد حسین آزاد کی تمثیل نگاری سے بحث کیجیے۔ تو آپ کو معلوم کرنا ہوگا کہ بھائی 2 طرح سے یہاں سوال آپ کو تیار کرنے، ایک تو اردو میں تمثیل نگاری کی ابتدا اور ارتقاء کو بالکل ابھی آپ تیار کر لیں، اس کے بعد تب ہم آئیں گے کہ بھائی محمد حسین آزاد کی جو تمثیل نگاری ہے اس کی کیا انفرادیت ہے، کیا اسپیشلٹی ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو جو ہے بانی کہا جاتا ہے، فاؤنڈر کہا جاتا ہے، تمثیل نگاری میں ان کا بڑا نام ہے۔ تو سارا جو جتنے بھی سوالات ہیں وہ آپ کو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر آپ کو نوٹس ملتا ہے کہیں پر تو آپ نوٹس پڑھ لیں، لیکن نوٹس پڑھنے کے بعد صرف آپ کو انفارمیشن ملے گا، اور کویشچن کے اکارڈنگ آپ کو ان انفارمیشن کو ڈیکوریٹ کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے، بالکل سیکوینس میں۔ دیکھیے نمبر 5 ہے کہ نیرنگ خیال کی روشنی میں محمد حسین آزاد کی انشا پردازی کا جائزہ لیجیے۔ جو نیرنگ خیال ہے، تو نیرنگ کا کیا مطلب ہے؟ نیرنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جادو، اور خیال تو خیال ہی ہے، تو نیرنگ خیال یعنی خیال کا جادو، ٹھیک ہے۔ تو انشا پردازی، دیکھیے یہ لفظ آیا ہے انشا پردازی، کیا ہوتا ہے انشا پردازی؟ انشا پردازی کہتے کس کو ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ سب ویسے ہی لفظ ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے معلوم کرنے کی کس لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے، لیکن نہیں، بالکل ضرورت ہے۔ انشا کا مطلب ہوتا ہے انداز، ڈھنگ، طور طریقہ۔ انشا لفظ کا جو مطلب ہے کہ انداز، ڈھنگ، طور طریقہ، انشا ہو گیا۔ پردازی کا مطلب ہوتا ہے مضمون، مضمون یا کہ تحریر، کوئی ادبی تحریر ہو تو اس کو ہم کہیں گے پردازی۔ تو انشا پردازی کیا مطلب ہوا؟ کوئی ادبی تحریر کو لکھنے کا، فارم کرنے کا ڈھنگ، طور طریقہ، یا ادب فارم کرنے کا ڈھنگ اور طور طریقہ۔ تو کیا ہوا؟ انڈائریکٹلی مطلب یہی ہوا کہ بھائی ان کی جو نثر نگاری ہے اس کا کیا اسٹائل ہے، کیا ڈھنگ ہے، کیا طور طریقہ ہے، اس کا جائزہ لیجیے۔ تو آپ کو اس نثر نگاری کے بارے میں لکھنے ہیں ان کے۔ دیکھیے یہ جو ہے نمبر 6، اردو انشائیہ نگاری کی روایت میں نیرنگ خیال کے فنی محاسن، ٹھیک ہے، حسن سے محاسن، اور فن اور فکر 2 چیزیں ہوتی ہیں ادب میں، پر روشنی ڈالی۔ تو آسان سے سوال ہے، تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں انشائیہ نگاری کی روایت میں نیرنگ خیال کی فنی محاسن پر روشنی ڈالیے۔
नंबर 7 देखिए, फास्ट पढ़ लेता हूँ। नैरंग ख्याल के मज़ामिन की रोशनी में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नस्र का जायज़ा लीजिए। सिंपल सा सवाल है कि इनके नस्र की में क्या ख़ास बात है, किस तरह से जो इनकी नस्र है दूसरे नस्र निगाह से किस तरह मुख्तलिफ है, ये सारी बातें जो है आपको बारीकी से जानने की ज़रूरत है। देखिए नंबर 8 है कि नैरंग ख्याल के ज़्यादातर मज़ामीन अंग्रेज़ी से माखूज़ या तर्जुमा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, आप पढ़े ही होंगे, मैं तो क्लास में अच्छे से बताया हूँ और आपको मिलेगा, अभी बुक खोलेंगे तो वहीं मिल जाएगा कि 3 राइटर के यहाँ से उठाया था। एक राइटर के यहाँ तो एक ही आया है और दूसरे जो 2 राइटर हैं उनके यहाँ से ज़्यादा आया है, 5-7 इस तरह से आया है, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई लेकिन आज़ाद के उसलूब की गर्मी ने उन्हें उनके तख्लीकी क़ुव्वत का मज़हर बना दिया है, यानी कहने का इसका स्टेटमेंट है। और इस सवाल कर रहा है कि इस तनकीदी राय पर तबसरा करिए। सवाल में कहा गया है कि ठीक है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो नैरंग ख्याल में मज़ामिन लिखे हैं वो दूसरे फॉरेन राइटर्स का तर्जुमा है, लेकिन मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो तख्लीकी क़ुव्वत है, तख्लीकी क़ुव्वत यानी कि अदब को फॉर्म करने की क़ुव्वत, तो उस मतलब मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी तख्लीकी क़ुव्वत को इसमें मिला करके बहुत अच्छा सा जो है ऐसा मज़हर बना दिया है कि हर कोई जो है वो मतलब ज़ाहिर होता है और इसमें जो है देखने से ताल्लुक़ रखता है ना। का तख्लीकी क़ुव्वत का मज़हर बना दिया, यानी कि इसमें तख्लीकी क़ुव्वत इनकी नज़र आती है। मज़ामीन में मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तख्लीकी क़ुव्वत भी नज़र आती है या शामिल है। तो इस पर आपकी क्या राय है, ये तनकीदी इस तनकीद के पर जो है आप तबसरा करिए, है ना, इस तनकीदी राय पर तबसरा करिए। तनकीद तो आप जानते हैं, तनकीद और तबसरा में फ़र्क भी आपको मालूम होगा कि तबसरा में हम ये करते हैं किसी फ़न पारे या अदब पारे की जो खूबियाँ हैं उसको हम बयान करते हैं, और अगर हम तनकीदी लिखते हैं तो तनकीद में खूबियों के साथ हमें खामियाँ भी थोड़ी सी दिखलानी होती है, और खामियाँ तो हर जगह पे है, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है दुनिया में जिसमें कि खामी ना हो, सिवाय अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा तो आप कहीं पर भी आप खामी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 9 है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने पहली बार अंग्रेज़ी रमज़िया के खाके और तर्जुमे बसूरत तमसील नैरंग ख्याल में पेश किए हैं, जो उनके कुदरत इज़हार का माजज़ा मालूम होते हैं, ठीक है। इस कौल को सामने रखकर उनके अंदाज़ निगारिश की खूबियों पर नाकिदाना नज़र डालिए। तो ये देखिए कि अंदाज़ निगारिश, तो अंदाज़ क्या है, अंदाज़ तो अंदाज़ ही है, और निगारिश का मतलब होता है, निगार एक लफ्ज़ होता है, निगार का अगर आप वैसे मतलब देखेंगे तो आपको तस्वीर मिलेगा, और निगार का मतलब नक्श भी बनाना होता है, यानी कि अदबी नक्श बनाना, यानी कि अदबी तहरीर को जो है आप निगारिश कह सकते हैं, ठीक है। तो उसलूब निगारिश या अंदाज़ निगारिश, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इनके जो नस्र है या इनकी जो तहरीर है जो है उस तहरीर का क्या अंदाज़ है, तो उनको कहा गया अंदाज़ निगारिश। ये नुक्ता छूट गया है, ठीक है, कैंडिडेट ने लिखा है तो यह नुक्ता छूट गया है। और इसमें आप देखें कि और तो कोई वैसा लफ्ज़ नहीं, जैसे माजज़ा है तो माजज़ा मिराकल को बोलते हैं, तो यही है। और रमज़िया के खाके, जैसे रम्ज़ का क्या मतलब होता है, रम्ज़ का मतलब आप जानते होंगे, और मैं आप पर छोड़ देता हूं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जो है इसका जो मतलब है कमेंट बॉक्स या तबसरा खाना में आप लिखिएगा तो हमें भी मालूम हो जाएगा। नंबर 10 देखिए, कभी कभी डिक्शनरी वगैरह का इस्तेमाल कराएं आप, ठीक है, कि कभी वर्ड मीनिंग देखने की आदत डालें, ये दिलचस्पी को इंडिकेट करता है कि नैरंग ख्याल में शामिल तमसीली नौयत के मज़ामीन की रोशनी में मोहम्मद हुसैन आज़ाद के अंदाज़ निगारिश देखिए यहाँ भी आया है ना, पर इज़हार ख्याल करिए, तो अंदाज़ निगारिश आप समझ गए। इस तरह के वर्ड्स का अगर आपको मतलब मालूम नहीं होगा ना तो सवाल को आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे। अगर आपने सवाल को ठीक से नहीं समझा तो जाहिर है कि जवाब जो है हो सकता है, चांस बनता है कि किसी गलत डायरेक्शन में आप जवाब लिख दें, तो ये इसमें जो है मार्क्स आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि टू दी पॉइंट लिखना होता है। नैरंग ख्याल के मज़ामीन तबाज़ाद नहीं बल्कि अंग्रेज़ी के 2 मशहूर मज़मून निगार के मज़ामीन से माखूज़ है, बहस कीजिए। सीधा सा सवाल है, तबाज़ाद यानी जो खुद से इंसान लिखता है, अगर हम खुद से अदब फॉर्म कर रहे हैं तो वो हम कहेंगे तबाज़ाद है, ठीक है, और अगर हम कहीं और से तर्जुमा करते हैं तो हम उसको तबाज़ाद नहीं कह सकते।
تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ کہا ہے کہ بھائی انگریزی کے دو مشہور مضمون نگاری کے مضامین ماخوذ ہیں، بحث کریے، تو وہ آپ کو آسان سوال ہے، بالکل آسان ہے، تو آپ کو لکھ سکتے ہیں وہاں سے، نام آپ کو بتانے ہوں گے کون کون سے ہیں۔ نمبر 12 دیکھیے کہ نیرنگ خیال کی ادبی قدر و قیمت پر روشنی ڈالی۔ تو ادبی قدر و قیمت کیا ہے؟ ادبی قدر و قیمت، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو ہے تمثیل نگاری کے نام سے جو ہے اس میں ایک ادب میں ایک نئے صنف کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ تمثیل نگاری کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اردو زبان بننے سے پہلے بھی، بہت پہلے اس ٹائم میں آپ کو جو ہندی اور سنسکرت، ہندی تو نہیں سنسکرت میں جو ناٹک لکھے جاتے تھے بالکل قبل مسیح میں، تو اس ٹائم سے آپ کو اس کے نمونے ملیں گے۔ اور اردو میں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ملا وجہی کی مشہور کتاب ہے کہ صبرس، تو وہاں پر اس کی ایک جھلک آپ کو دیکھنے ملے گی، باضابطہ نہیں، بس ایک جھلک آپ کو دیکھنے ملے گی۔ تو پھر آپ تاریخ پڑھنے ہوں گے آپ کو کہ اردو میں تمثیل نگاری کی کیا تاریخ ہے۔ نمبر 13 دیکھیے کہ نیرنگ خیال کے ذریعے محمد حسین آزاد نے اردو نثر میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا۔ دیکھ رہے ہیں، ایک نئے باب کا اضافہ کیا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ کو یہی ثابت کرنا ہے کہ نئے باب کا اضافہ کیا۔ اس سوال کو آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ اردو میں تمثیل نگاری کی ابتدا اور ارتقاء کو اچھے سے کھنگالے ہوئے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ سے جیسے اوپر سوال آیا کہ بھائی محمد حسین آزاد کی تمثیل نگاری پہ بحث کریے، تو آپ نہیں کر سکتے ہیں بحث جب تک کہ آپ کو تاریخ معلوم نہیں ہوگی تمثیل نگاری کی کہ کون کون سے تمثیل نگار ہوئے، تبھی تو آپ ان کی جو تمثیل نگاری اس کو بہت ڈیفرنٹ اور اسپیشل دکھائیں گے، تبھی تو دکھا سکتے ہیں جب آپ کو معلوم ہوگا۔ تو دیکھیے نمبر 14 ہے کہ محمد حسین آزاد کی نثر نہ تو سر سید اور حالی کی طرح عاری، ٹھیک ہے، عاری اور سادہ ہے، نہ نذیر احمد کی طرح عربی و فارسی کے الفاظ سے ثقیل ہے، ٹھیک ہے۔ نیرنگ خیال کے حوالے سے آپ اپنی رائے دیجئے، ٹھیک ہے، یہ سوال ہے۔ اب دیکھیے یہ آری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آری کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا، ہے نا، سپاٹ ہونا، یا آپ غیر مسجع نثر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہوگا جو فرسٹ پیپر میں اگر آپ نے پڑھا ہے تو وہاں پہ جو ہے مختلف تحریکوں کو آپ کو پڑھنا ہے۔ تو سر سید احمد خان نے جو ایک سیمپل دیا نثر کا کہ بھائی نثر کیسا ہو، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ بھائی نثر ایسا ہمارا ہونا چاہیے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہو نثر سے، اور اردو ادب سے، اردو میں جو ہم نثر میں جو بھی چیز فارم کرتے ہیں اس سے ہمیں فائدہ۔ تو ان کا کہنا ہوا کہ بہت زیادہ مرصع، مسجع، مقفع نثر کا ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے، ہمیں تو سیدھی بات کرنی ہے جو دل سے نکلے اور دل تک پہنچے، مطلب اس طرح سے انہوں نے کہا ہے، آپ پڑھیے گا۔ تو ان کی جو نثر، ان کا جو انداز ہے کہ بالکل اس میں خالص کام کی بات ہو۔ تو بھائی اب جب آپ خالص کام کی بات کریں گے تو ادب رہ کہاں جائے گا؟ اگر آپ نثر سے ادبی ذائقہ کو نکال لیں گے تو وہ تو سیدھا نیوز پیپر بن جائے گا اور اس میں کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ تو بالکل جو ہے کہ سپاٹ پن اس میں نظر آئے گا، بالکل روکھا سوکھا سا آپ کو نثر ملے گا، پڑھنے میں بہت زیادہ مزہ آئے گا بھی نہیں۔ تو اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ نہ تو سر سید اور حالی کی طرح، اور حالی، سر سید شبلی، یہ سب جو ہے بالکل کلوز فرینڈ تھے۔ حالی سر سید صاحب بولتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ حالی صاحب ایسے نثر لکھنا ہے، شبلی صاحب ایسے نثر لکھنا ہے، اور لوگوں کو آپ بتائیے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ پورا ایک گروپ تھا، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی نہ تو ان کے جیسا سپاٹ ہے اور نہ ہی نذیر احمد کی طرح عربی فارسی کے الفاظ۔ تو اب نذیر احمد جو کہ ناول نگار ہیں اور پہلے ناول نگار ہیں، تو آپ ان کے نثر کو پڑھیں گے تو آپ کو عربی فارسی کے بہت سارے الفاظ ملیں گے۔ ثقیل الفاظ کہتے ہیں، ثقیل کہتے ہیں کہ بھاری بھرکم، ویسا جو ہے ٹف، مطلب ڈیفیکلٹ آپ کہہ سکتے ہیں، ویسے لفظ کو انہوں نے استعمال کیا بہت زیادہ عربی فارسی کے۔ نام بھی آپ دیکھیں کہ مرات العروس اور کیا کیا نام ہے ان کے، ناول کے بھی نام پورا عربی اسٹائل میں ہے۔ تو جو ہے کہہ رہا ہے کہ ان سب سے جو الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیرنگ خیال کے حوالے سے آپ اپنی رائے دیجیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کتاب کی جو نثر ہے، نیرنگ خیال میں جو بھی مضامین ہیں، جو بھی تمثیلی مضامین ہیں، تو اس میں جو نثر مولانا آزاد نے استعمال کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، نہ تو وہ کہ شبلی، حالی اور سر سید کے جیسے عاری ہے، اور نہ ہی محمد حسین آزاد کے جیسے بالکل عربی فارسی کے ورڈس کو بھر دیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اس پہ آپ کو بحث کرنا ہے۔ دیکھیے نمبر 15 ہے
کہ نئے رنگ خیال کی روشنی میں محمد حسین آزاد کی انشائیہ نگاری. اب آپ کو یاد رکھنا ہے کہ انشائیہ کی تعریف، انشائیہ کہتے کس کو، ابھی میں نے بتایا انشائیہ کس کو کہتے ہیں. تو اردو میں انشائیہ کی ابتدا اور ارتقا. ٹھیک ہے، اس سوال کو آپ بالکل کر لیجئے گا، جہاں سے بھی آپ کو ملے اسٹڈی مٹیریل آپ پڑھ لیجئے گا. اردو میں انشائیہ نگاری کی ابتدا اور ارتقا، اردو میں تمثیل نگاری کی ابتدا اور ارتقا. یہ سب وہ سوال ہیں کہ بنیادی سوال ہیں. حالانکہ یہ پوچھے گا نہیں آپ کو ڈائریکٹ، پہلے پوچھ دیا ہوگا 2010 میں، آج کے زمانے میں نہیں پوچھے گا. ٹھیک ہے، لیکن آپ جب تک ان سوال کو نہیں کر کے رکھیں گے تب تک آپ جو ہے اوپر کے سوال کو، اس کے بعد کے سوال کو آپ نہیں کر پائیں گے. جیسے کہ میں نے ابھی مثال دی، اگر آپ سے کہا دے گا، جیسے یہاں بھی پوچھا ہے محمد حسین آزاد کی انشائیہ نگاری، تو محمد حسین آزاد کی انشائیہ نگاری کو تبھی تو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جب آپ کو انشائیہ نگاری کی تاریخ معلوم ہوگی، کون کون سے بڑے بڑے انشائیہ نگار ہوئے ہیں اور کس طرح سے محمد حسین آزاد ان سے مختلف ہے، کیا اہمیت ہے محمد حسین آزاد کی. تبھی تو اس وجہ سے جو ہے آپ کو تیار کر لینا ہے کہ ابتدا اور ارتقا اردو میں انشائیہ نگاری کی. نمبر 16 دیکھیے کہ نئے رنگ خیال کی روشنی میں محمد حسین آزاد کی تمثیل نگاری اور اسلوب بیان کا جائزہ لیجیے. دیکھیے دو چیز ہے، ایک تو ان کی تمثیل نگاری کیسی ہے، اور دوسرا کیا ان کا جو اسلوب بیان کیسا ہے، یعنی کہ بیان کرنے کا، کسی بات کو بیان کرنے کا انداز، اسٹائل اور طریقہ کیسا ہے. تو دو باتوں کو فوکس کر کے آپ کو اس میں لکھنا ہے. اور تمثیل نگاری لکھنے کے لیے تو آپ کو تمثیل نگاری کے بارے میں جاننا ضروری ہوگا. نیکسٹ ختم ہو گیا، بہت جلدی ختم ہو گیا. تو اتنے سے ہی سوالات تھے. ٹھیک ہے دوستو، تو جیسے میں نے بتایا آپ کو، میں ایک جگہ سے کنکلوڈ کر دوں. ایک تو آپ کو یہاں سے جو ہے دو سوال کو آپ کو کرنے ہیں. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ انشائیہ نگاری کی ابتدا اور ارتقا آپ کو کر لینا ہے. دوسرا کہ تمثیل نگاری کی ابتدا اور ارتقا کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اتنا کر لینے کے بعد تب آپ کو جو ہے ان کی جو تمثیل نگاری ہے یا ان کی جو انشائیہ نگاری یعنی کہ محمد حسین آزاد کی، آپ اس کو اچھے سے پڑھ لیجئے گا کہ کس طرح دوسرے انشائیہ نگار یا دوسرے تمثیل نگار سے جو ہے یہ محمد حسین آزاد صاحب مختلف ہیں. ٹھیک ہے، کیا امپورٹنس کیا ہے، اہمیت کیا ہے. ظاہر سی بات ہے تمثیل نگاری کے یہ بانی کہلاتے ہیں، تو اس حیثیت سے بڑا مطلب ان کا امپورٹنس ہے اردو تمثیل نگاری میں. یہ ساری ڈیٹیل اچھے سے آپ کو جو ہے نا بحث کرنے آنا چاہیے. آنسر میں اپنا خود کا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہیں سے اٹھا کے آپ نوٹس اگر آپ نے رٹے مار لیا ہے یا پڑھ لیا ہے اسی بات کو آپ لکھیں گے تو نہیں ہوگا. ہر سوال کا تقاضا الگ الگ ہوتا ہے، ہر سوال کی جو مانگ ہے، ڈیمانڈ ہے، وہ الگ الگ ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ یو پی ایس سی میں سوال ریپیٹ نہیں ہوتا ہے. سوال تو کئی طریقے سے بنا سکتے ہیں نا. جیسے یہ محمد حسین آزاد کا نئے رنگ خیال ہے، تو اس پر کئی طریقے سے اسٹیٹمنٹ بیسڈ ہی جب سوال پوچھنا ہے تو کئی طریقے سے پوچھیں گے وہ سوال. ایسے میں اگر آپ کے پاس پراپر نالج نہیں ہوگا تو آپ کو دقت ہو جائے گی. اس وجہ سے، اور یہ آپ نہ سوچیں سوال ریپیٹ ہوگا، سوال قطعی ریپیٹ نہیں ہوگا. سوال 2000 سال بعد بھی ریپیٹ نہیں ہوگا. اور میں تو ایک ادنا سا ٹیچر ہوں، اگر مجھے چھوڑ دیا جائے کہ بھائی نئے رنگ خیال پر جو ہے تم کو سوال بنانے ہیں اور ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو آنے والے 200 سال تک میں سوال بناتا رہوں گا اور کبھی ریپیٹ نہیں ہوگا. سوال کبھی ریپیٹ نہیں ہوگا. کئی طریقے کے سوال فارم ہوں گے نا، کئی طریقے کے سوال فارم ہوں گے. ابھی دیکھیے ایک سوال میں آپ کو امپورٹنٹ بتا رہا ہوں، آپ دیکھیے گا اگر نیکسٹ بار پوچھے گا. میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ اگلے ہی بار پوچھے گا، اگر اگلے بار نہیں پوچھا تو اس کے بعد ضرور پوچھے گا. وہ کہے گا کہ نئے رنگ خیال میں، یعنی محمد حسین آزاد کی کتاب نئے رنگ خیال میں ہندوستانی، جیسے ایک تو ہندوستانی اساطیر پوچھ دیا ہے تو کہہ دے گا کہ ہندوستانی کسان، یا کہ ہندوستانی ہٹا کر کے کہے گا کسان، مزدور، کھیت کھلیان اور موسموں کا ذکر ہے. یا کہ اس طرح سے سوال بنائے گا کہ ہندوستانی جو نیچر اور قدرت جو ہے یہاں پہ تو اس کا ذکر ملتا ہے. تو آپ بحث کریے. سیدھا سیدھا سوال کہے گا کہ نئے رنگ خیال میں، یا ایسا سوال بنا دے گا کہ نئے رنگ خیال میں گاؤں کا ہندوستان نظر آتا ہے. نئے رنگ خیال میں گاؤں کا ہندوستان نظر آتا ہے. آپ اس بات سے کہاں تک اتفاق رکھتے ہیں؟ نئے رنگ خیال کی روشنی میں آپ بحث کریے. اور بالکل ذکر ہوا ہے، کسانوں کا ذکر ہوا ہے، کھیت کھلیانوں کا ذکر ہوا ہے، اور یہاں تک کہ اناج کا بھی ذکر ہوا ہے کہ خریف کی فصل، ربی کی فصل، اور موسموں کے کئی موسموں کے ذکر ہوئے ہیں. تو ابھی وہاں سے سوال نہیں اٹھایا، لیکن یہاں سے اتنے ہیں کم سے کم 20-25 سوال بن سکتے ہیں یہاں سے. تو ان ساری باتوں کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، یہاں سے بھی سوال وہ بنا سکتے ہیں.
अब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है निरंगे ख्याल का, ये अभी तक नहीं पूछा लेकिन नेक्स्ट बार पूछेगा। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, यही तक रखते हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, रिक्वेस्ट है आपसे। अल्लाह हाफिज़।